محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وہ نوجوان تھا جس کی عمر تقریباً 8 اور 14-15 کے درمیان تھی۔ خالق کائنات نے اس نوجوان کو حسن بڑا دیا ہوا تھا اور یہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ اگرچہ مکہ تو فتح ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام جیسی عظیم دولت سے یہ محروم تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس نوجوان کو اللہ رب العالمین نے آواز بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ آواز کے اندر اتنی زیادہ کشش اور اتنی زیادہ خوبصورتی اور اتنی زیادہ مٹھاس تھی کہ جب کوئی سننے والا سنتا تو اس کا دل یہ چاہتا کہ یہ نوجوان بولتا رہے اور میں اس کی گفتگو کو میں سنتا رہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس نوجوان کا جو مشغلہ وہ یہ تھا کہ روزانہ صبح و سویرے مکہ کے نوجوانوں کی طرح اپنی بکریوں کو لے کر وادی میں چلے جانا اور شام کو پھر اپنے گھر میں واپس آ جانا۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ یہ نوجوان وادی میں بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست اور بھی تھے کہ ساتھ ہی دوسری وادی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور خدا کا کرنا ایسا کہ اس وقت ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا کہ تم آذان دو، اور جو آذان دینی ہے وہ ذرا اونچی آواز میں دینی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب حضرت سیدنا بلال حبشی نے آذان کہنا شروع کی تو یہ جو تینوں دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نوجوان نے حضرت سیدنا بلال حبشی کی آذان کی کاپی نقل اتارنا شروع کر دی۔ محترم ناظرین کرام، جب حضرت سیدنا بلال حبشی آذان سے فارغ ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ نقل اتارنے والا کون تھا؟ تو حضرات صحابہ کرام نے اپنا بتایا کہ یہ جو ساتھ والی وادی ہے، یہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اور غالباً حضرت ابن زبیر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان نوجوانوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گئے اور ان تینوں نوجوانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو ان کی آنکھوں میں کافی شرمندگی بھی تھی اور ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ ڈر بھی رہے تھے، ان کو خوف بھی لگ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نوجوان کو کہا کہ تم آذان دو، پھر دوسرے نوجوان کو کہا کہ تم آذان دو، اور جب تیسرے نوجوان کو کہا تو واقعی اس کی جو آواز تھی وہ پہلے والی آواز تھی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے پہلے آذان دی تھی؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا، جی اللہ کے حبیب، میں نے ہی آذان دی تھی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز بہت زیادہ پیاری لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، اس کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرما۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینے کی دیر تھی کہ خالق کائنات نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا، اسلام کے لیے قبول فرما لیا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی شہادہ پڑھا۔ محترم ناظرین کرام، جب اس نے شہادہ پڑھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم مکہ کے اندر چلے جاؤ اور جو آذان کی ڈیوٹی ہے وہ تمہاری ہے اور آذان تم نے دینی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ نوجوان تو مکہ میں آ گیا اور خالق کائنات نے اس نوجوان کے خاندان سے آذان کی، اسلام کی وہ خدمت لی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 سال تک اس کی جو نسل ہے وہ آذان دیتی رہی۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو نوجوان تھا اس نے کبھی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے تھے۔ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو کیوں نہیں کٹواتے، کیا وجہ ہے، تو یہ نوجوان یہ کہا کرتے تھے کہ میرے سر کے بالوں کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के हाथ लगे हैं, चुनाचे इस वजह से, उन मुबारक हाथों की वजह से मैं अपने सर के बाल नहीं कटवाता। मोहतरम नाजरीन किराम, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये खुश नसीब नौजवान कौन था कि जिसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया और अजान की सदक़े इसको इस्लाम जैसी अजीम दौलत मिल गई। तो मोहतरम आइए हम आपको बताते हैं, ये थी हज़रत अबू महजूरा। ये सहाबी रसूल हैं और कुतुब हादीस में इनके इस्लाम लाने का जो वाक़े है वो बहुत ज़्यादा तफसील के साथ वो लिखा गया है। अपना जो अहादीस के रावी हैं, जो अपना हदीस जानने वाले हैं, जो मुहद्दिस लोग हैं, उन्होंने इसके वाक़े को वो बयान किए हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये कितना ज़बरदस्त ये वाक़या था, यकीन जानी हमें तो बहुत पसंद आया है और उम्मीद है कि जनाब आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बस एक काम ज़रूर कीजिए, जाते जाते हमारे इस वीडियो को अपने हल्क़े अहबाब के अंदर शेयर भी कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अच्छे कमेंट के ज़रिए से अपने जज्बात का इजहार भी कर दीजिए ताकि दीन इस्लाम की इशाअत के अंदर आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।